السلام علیکم۔ ڈیٹا سائنسز کو سمجھنے سے پہلے بہت ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ ڈیٹا کسے کہتے ہیں، سائنسز کسے کہتے ہیں، سائنٹیفک میتھڈ کسے کہتے ہیں، ڈیٹا سائنٹسٹ کسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کر سکیں گے کہ ڈیٹا سائنسز کیا ہوتی ہے اور اس فیلڈ میں ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں۔ آئیے ڈیٹا سے شروع کرتے ہیں۔ ڈیٹا کسی بھی انفارمیشن کی ایک چھوٹی اکائی یا یونٹ کو کہتے ہیں۔ اس کی اگر آپ ڈکشنری وائز ڈیفینیشن دیکھیں تو وہ کہتی ہے کہ فیکٹس اینڈ اسٹیٹسٹکس کلیکٹڈ ٹوگیدر فار ریفرنس اور انالیسس۔ جیسے بولتے ہیں دیر از ویری لٹل ڈیٹا اویلیبل، اس کا مطلب یہ ہوا کسی فیلڈ کے بارے میں، کسی پروجیکٹ کے بارے میں، کسی مسئلے کے بارے میں آپ کے پاس ڈیٹا کو اتنا زیادہ اویلیبل نہیں ہے، یعنی اس سے متعلق جو معلومات ہے، جو انفارمیشن ہے، جو علم ہے، وہ کم ہے۔ دوسری ڈیفینیشن ہمیں ملتی ہے دی کوانٹیٹیز، کیریکٹرز اور سمبلز آن وچ آپریشنز آر پرفارمڈ بائی اے کمپیوٹر which may be stored and transmitted in the form of electrical signals and recorded on magnetic, optical or mechanical recording media۔ یہ کمپیوٹر سائنس میں ڈیٹا کی وہ ڈیفینیشن ہے جس سے میں اور آپ ہم سب واقف ہیں کہ بٹس اور بائٹس کے اندر میگنیٹک ٹیپ کے اوپر جو ہمارے پاس ریم کے اندر، روم کے اندر جو انفارمیشن سیو ہوگی اس کو ہم ڈیٹا کہیں گے۔ تھنگس نون اور assumed as facts making the basis of reasoning اور calculation۔ یہ چھوٹی انفارمیشن آپ کے پاس ہوتی ہے، ان کی مدد سے آپ کسی بھی مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں، کسی بھی معمے کی گتھی سلجھا سکتے ہیں، کوئی بھی کام آگے کر سکتے ہیں۔ بڑا اچھا شعر مجھے یاد آ رہا ہے، شاعر کہتا ہے کہ ہاتھ الجھے ہوئے ریشم میں پھنسا بیٹھے ہیں، ہاتھ الجھے ہوئے ریشم میں پھنسا بیٹھے ہیں، اب بتا کون سے دھاگے کو جدا کس سے کریں۔ تو آج کل کے دور میں اگر یہ شاعر ہوتا تو اس کو ڈیٹا سائنٹسٹ کا خطاب مل چکا ہوتا، کیونکہ ڈیٹا سائنٹسٹ کا کام ہی یہ ہوتا ہے، کوئی مجھ سے پوچھے ڈیٹا سائنٹسٹ کسے کہتے ہیں تو میں اس کو یہ شعر سنا دوں۔ کیونکہ ڈیٹا سائنٹسٹ کیا کرتا ہے، وہ ایک ڈیٹا کو لیتا ہے، دوسرے ڈیٹا کو لیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ آپس میں یہ سارے کے سارے ایک دوسرے سے کس طریقے سے کنیکٹ ہوں گے۔ ان کو کنیکٹ کرنے کے بعد ہم کیا ہائپوتھیسس فارم کر سکتے ہیں، ہم کس طریقے سے کوئی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں، ہم کس طریقے سے کوئی مفروضہ بنا سکتے ہیں۔ یہ تمام کام جو ہوتے ہیں وہ ڈیٹا سائنٹسٹ کے ہوتے ہیں اور وہ ڈیٹا کے اوپر کر رہا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیجئے اور سوچئے کہ اپنی ذات سے متعلق وہ کون سے ڈیٹا پوائنٹس ہیں جو آپ کسی کو بتا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ بولیں گے جی میرا یہ نام ہے، فرسٹ نیم ہے، لاسٹ نیم ہے، یہ میرا موبائل نمبر ہے، یہ میرے گھر کا پتہ ایڈریس ہے جہاں پہ میں رہتا ہوں، میرے پاس گھر میں بیڈ روم ہے، بیڈ روم کے اندر ایک سائڈ لیمپ ہے، میرے پاس HP کا لیپ ٹاپ ہے، میرے پاس بویا کا مائک ہے، میرے پاس iPhone 11 Pro ہے، میرے پاس فلاں جوتے ہیں موچیانی کے، میرے پاس فلاں کمبل ہے، میرے پاس فلاں سوٹ ہے۔ اگر آپ لکھنے بیٹھیں تو کم سے کم 300 سے 500 ڈیٹا پوائنٹس آپ اپنے بارے میں لکھ سکتے ہیں، اور کوشش کر کے اس کو ایک اسائنمنٹ سمجھ کے لکھ لیجئے، یہ آگے آپ کو آگے جا کے بہت فائدہ دے گا۔ اسی طریقے سے دنیا کا ہر شخص چلتا پھرتا ڈیٹا کا فائر ہاؤس ہے، اور اس سے ڈیٹا کا مصدر ہوتا ہی رہتا ہے۔ جب تک زندہ ہے کوئی شخص، وہ پیدا ہونے سے پہلے ڈیٹا پروڈیوس کرنا شروع کرتا ہے اور مرنے کے بعد تک بھی کسی سچویشن میں ڈیٹا پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے۔ اس ڈیٹا کو ہم اسٹور کیسے کریں گے، اس کو پروسیس کیسے کریں گے، یہ اصل کہانی ہے جو ڈیٹا سائنٹسٹ کرتا ہے۔ دیکھیے ڈیٹا تو ہم ہمیشہ سے پروڈیوس کرتے آئے ہیں، بابا آدم علیہ السلام کے زمانے سے بھی اور اس سے بھی پہلے مسئلہ یہ تھا اس ڈیٹا کو ہم ریکارڈ نہیں کر پاتے تھے، ہمارے پاس کمپیوٹرز نہیں تھے، اسٹوریج لمیٹڈ تھی، ہمارے پاس کمپیوٹیشنل کیپیسٹی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ اب انسانی تاریخ میں جو معلوم انسانی تاریخ ہے اس کے اندر پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اس ڈیٹا کو ہم محفوظ کر سکتے ہیں، اس کو ہم پروسیس کر سکتے ہیں، اس کو ہم اینالائز کر سکتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں ایک عام شخص کی لمٹ میں، ریچ میں موجود ہیں، اس کو حاصل ہے۔ اسی لیے ڈیٹا سائنس کی فیلڈ اتنی آگے بڑھ گئی ہے۔ اگلے لیکچر میں اس ڈیٹا کی کہانی کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں۔